الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق اللہ العظیم۔ سورہ توبہ کے آخر میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف بیان کیا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی امت کے ساتھ کس قدر تعلق، کس قدر محبت، کس قدر شفقت اور کس قدر الفت، کہ اگر یہ امت کسی مشقت میں پڑ جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا کوئی امتی کسی تکلیف میں ہو تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ خود آپ علیہ الصلاۃ والسلام امتی کے اس درد کو محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، اور اہل ایمان کے حق میں آپ بہت ہی مہربان اور بہت ہی شفیق اور رحم کرنے والے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی مہینے میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سن میں ہوئی اس کو لعام الفیل کہتے ہیں، ہاتھیوں والا سال، یعنی جس سال میں ابرہہ جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا اس نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ چڑھائی کی تھی۔ وہ واقعہ معروف ہے جو قرآن میں بھی موجود ہے سورہ فیل میں، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیجے تھے ساحل کی طرف سے، اور انہوں نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ سال عام الفیل، ہاتھیوں والا سال کہلاتا تھا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ عیسوی اعتبار سے یہ 571 کا سال بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس دن میں ہوئی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ ہے کہ جس تاریخ میں ہوئی اس میں کچھ اختلاف مروی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے اس دن میں پیدا کیا، تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے شکرانے کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش عام الفیل میں 571 میں ہوئی، ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور سوموار کے دن ہوئی۔ جہاں تک تاریخ کا معاملہ ہے تو اس میں اختلاف ہو گیا، اس میں 10-12 کے قریب ہمیں اقوال ملتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ 8 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش، بعض نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، بعض نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی پیدائش ہوئی، بعض نے کہا کہ 17 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، بعض نے 18 ربیع الاول کا بھی کہا، تو مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ جو معروف قول ہیں وہ 8، 9 اور 12 کے ہیں۔ الرحیق المختوم جو کہ سیرت کی وہ کتاب ہے کہ جب سیرت کی کتابوں کے حوالے سے مقابلہ ہوا تو اس کو فرسٹ پرائز ملا۔ انڈیا کے ایک بہت بڑے عالم دین تھے صفی الرحمن مبارک پوری علیہ رحمہ، انہوں نے یہ کتاب لکھی، عربی میں لکھی تھی، بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا سیل نیکٹر کے نام سے، اردو میں بھی ترجمہ ہوا۔ اس کتاب کے مصنف کی تحقیق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی۔ بہرحال یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہو جائے۔ اصل بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے لیے کیا میسج لے کے آتا ہے۔ وہ میسج یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کریں، اور نبی کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ 2 طرح کا ہے، وہ 2 شاخہ ہے، وہ 2 طرفہ ہے۔ اگر ہم 2 لفظوں میں اس کو سمرائز کریں، بیان کریں،
اس کا خلاصہ نکالیں تو وہ دو لفظ ہیں، محبت اور اطاعت، کہ اپنے نبی کے ساتھ حد درجہ محبت اور اپنے نبی کی حد درجہ فرما برداری، یہی ہے نبی کے ساتھ تعلق۔ کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ محبت کو بہت زیادہ اہمیت دے دی۔ ظاہری بات ہے کہ محبت بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ اے عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ کہا اللہ کے رسول دنیا کی ہر چیز سے زیادہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب رکھتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچ میں پڑ گئے، پھر کچھ دیر بعد کہنے لگے کہ الآن یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ کہہ سکتا ہوں، یعنی آپ کے توجہ دلانے کے بعد اب یہ کہہ سکتا ہوں پورے دل و جان سے کہ آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمر ابھی ایمان مکمل ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اتنی محبت نہ رکھے کہ جو محبت اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو، یعنی مجھ سے محبت دنیا کی ہر چیز کے اوپر غالب ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ کس طرح سے اپنی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نثار فرما دیتے تھے۔ لیکن دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ صرف محبت سے کچھ کام نہیں چلنے والا، یا صرف محبت کچھ کام نہیں آنے والی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی، آپ کی اتباع، آپ کی فرما برداری، کیونکہ صحابہ کرام صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہا درجے کی محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ آپ کے انتہا درجے میں فرما بردار بھی تھے، آپ کی سنت کو انتہا درجے میں فالو کرنے والے بھی تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو زندہ کرنا ہے، تو اس سے مراد دو لفظوں میں یہی ہے کہ اپنی محبت بھی آپ کے ساتھ جگانی اور آپ کی سنت کی پیروی اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کس قدر جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کی مانند تھے، یعنی دکھنے میں کیسے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، صحابہ کا دور آیا تو تابعین کو اشتیاق ہوتا تھا، وہ پھر صحابہ سے پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے رسول کیسے تھے۔ جیسے آج ہم میں سے ظاہری بات ہے جس کو بھی اپنے نبی سے کچھ تعلق ہے، ایک اشتیاق تو ہے کہ کاش ہم بھی اپنے نبی کو دیکھ پاتے۔ تو کسی نے تابعی نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول دکھنے میں کیسے تھے؟ کیا تلوار کے جیسے تھے؟ یعنی آپ کا روب، دبدبا، جلال ایسا تھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت برا بن عازب نے کہا کہ لا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بل مثل القمر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاند کی مانند تھے۔ مطلب یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، ایسی مبالغہ آرائی نہیں ہے جو کہ شاعروں نے کر دی ہو، بلکہ یہ صحابہ کرام کا بیان ہے، ان صحابہ کرام کا جو اپنے بیان میں بہت محتاط تھے۔ اور یہ روایات کوئی ایسی روایات نہیں ہے جو قصے کہانیوں کی کتابوں میں آ گئی ہوں، بلکہ یہ صحیح بخاری کی روایت۔ تو صحیحین کی روایات میں جو مطلب صحیح ترین روایات ہیں، متفقن علیہ جسے کہتے ہیں، یعنی وہ روایت کہ جس کے اوپر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا اتفاق ہو جائے، تو ایسی روایات میں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف خلقی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا علم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی اعتبار سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو بہت حسن عطا کیا تھا، آپ کا جسم بہت متناسب تھا۔ صحیح روایات میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ سینے والے تھے، یعنی آپ کا سینہ چوڑا تھا۔ اب سینہ چوڑا ہونا، اب ظاہری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ کانوں تک آتے تھے، کانوں کی لو تک آتے تھے، یعنی لمبے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پھر صحابہ کرام کہتے ہیں نہ تو آپ کے بال گھنگریالے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے۔ ایک اور روایت ہے محمد بن عمار بن یاسر، وہ کہتے ہیں میں نے ربیع بنت معوذ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں کہ اللہ کے رسول دیکھنے میں کیسے لگتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یا بنی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اے میرے بچے،
اگر تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو تمہیں ایسے لگتا کہ جیسے سورج طلوع ہو رہا ہو۔ تو حضرت عامر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اب یہ بھی صحیح روایت ہے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں جب میں ایمان نہیں لایا تھا تو اس وقت میرے نزدیک سب سے مبغوض ترین جس سے مجھے بغض تھا وہ اللہ کے رسول تھے، لیکن جب میں ایمان لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی محبوب نہیں تھا۔ اور اگر تم مجھ سے یہ پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت میں سے کچھ بیان کرو تو اللہ کی قسم یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ سالوں انہوں نے بتائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم بیٹھتے تھے تو آپ کا روب دبدبہ، آپ کا جلال اتنا ہوتا تھا کہ اللہ کی قسم کبھی نظر بھر کے دیکھنے کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔ تو اس لیے اگر تم مجھ سے یہ پوچھو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بیان کرو تو میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ تو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے۔ تعظیم تو ویسے بھی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی کیفیت ہوتی تھی، اس ایمانی کیفیت کی وجہ سے ایک روب اور ایک دبدبہ اور ایک جلال کی صورتحال پیدا ہو جاتی تھی۔ تو کسی بھی صاحب ایمان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ نظر بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت ہے حضرت براء بن عازب سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہ، کہ لوگوں میں چہرے کے اعتبار سے بھی سب سے خوبصورت تھے، وہ احسن الناس خلقا، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی بہترین تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر طرح سے نوازا تھا، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت براء بن عازب سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ تھا ازہر اللون، یعنی ایک صحابی سے روایت نہیں ہے، مختلف صحابہ سے جب پوچھا جاتا تو وہ ایک ہی جیسی باتیں بیان کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بہت چمکتا دمکتا تھا، بہت چمکتا دمکتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کا رنگ نہ تو بہت سفید تھا نہ ہی سرمئی تھا، بلکہ بین بین تھا۔ چہرے کے اندر جو ہے وہ سرخی تھی، آپ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تھے، آپ کے بال جو ہے وہ انتہائی سیاہ تھے، آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی، یہاں تک کہ سینے کو جو ہے وہ ڈھانپ لیتی تھی۔ جب آپ قدم بھرتے تھے تو آپ قدم جو ہے وہ جما جما کے چلتے تھے، اور آپ کا قد نہ تو بہت لمبا تھا نہ بہت چھوٹا تھا، بلکہ متوسط قد کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب میں آپ کی ہتھیلی کو چھوتا تو ریشم سے زیادہ آپ کی ہتھیلی کو میں نرم پاتا تھا، اور میں نے آپ کے ہاتھ سے زیادہ کسی چیز کو جو ہے وہ نرم نہیں محسوس کیا، اور یہاں تک کہ آپ سے جو پسینے کی بو آتی تھی تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے مشک کی بو ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ مطلب یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے عام انسان کے لیے کہ اس کی پسینے کی بدبو جو ہے وہ خوشبو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اس سے بہت الگ تھا۔ بلکہ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت ام سلیم سے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اکٹھی کرتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب سو رہے تھے تو اللہ کے رسول جاگ گیا، آپ نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم اس کو عطر میں ملائیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے بھی خوشبو پھوٹتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی صفائی ستھرائی کا بہت دھیان کرتے تھے، نظافت میں، کلینینس میں، مطلب ہر وقت جو ہے وہ مسواک کرتے رہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا۔ کپڑے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، ایون کے بعد ازواج مطہرات نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ آپ شہد کھاتے ہیں تو شہد کھانے کی وجہ سے آپ کے منہ سے جو ہے وہ اسمیل آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کھانا بند کر دیا، حالانکہ شہد تو حلال چیزوں میں سے تھا۔ پھر اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اس کے اوپر وحی نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہد کھانا بند نہ کریں۔ حضرت ابو ایوب انصاری علیہ الرحمہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لے کے گئے تو آپ نے قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ہاں فرمایا، تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو کھانا بھیجا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے کھانا بھیجا جس میں پیاز تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس فرما دیا۔ تو انہوں نے پھر بعد میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھانا آپ کو پسند نہیں آیا؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے،
جو کھانا تم نے بھیجا اس میں پیاز ہے، اور مجھے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کرنی ہوتی ہے، تو میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں پیاز کھا کے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے گفتگو کروں. یعنی پیاز میں ظاہری بات ہے کہ ایک بو ہوتی ہے، لیکن اتنی بھی کیا بدبو ہوتی ہے مجھے بتائیں، ہم لوگ پیاز کھاتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت نفاست تھی، بہت زیادہ نفاست تھی. یعنی اتنی سی اسمیل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق کے اعتبار سے بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدائشی اعتبار سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر اعتبار سے نوازا تھا، ہر اعتبار سے نوازا تھا. حضرت کعب بن مالک سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، تو جب آپ خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، ایسے دمکتا تھا کہ جیسے مطلب کسی نے جو ہے وہ آگ روشن کر دی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر صحابہ کرام نے پیدائشی اوصاف تو بیان کیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی جو محبت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو ان کی تعظیم تھی، جو ان کا احترام تھا، بہرحال یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خاص ایک مکتب فکر کی اللہ کے رسول ہے. ظاہری بات ہے کہ وہ تمام جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اللہ کے رسول ہے. یا ایک خاص مکتب فکر نے اگر یہ کلیم کر دیا کہ جی ہمارا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق ہے، محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں باقیوں کا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں، یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رائلٹی ہے، اب کوئی اللہ کے رسول سے محبت نہیں کر سکتا. نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے. صحابہ کرام سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کھاتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ گوشت میں سالن تھا، اس میں کدو تھے، تو کدو آپ شوق سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھا رہے تھے. تو کہنے لگے اس کے بعد سے کدو مجھے محبوب ہو گیا. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو جو ہے وہ محبوب ہے، اس کے بعد سے مجھے محبوب ہو گیا. کہ جس طرح آپ سالن میں سے کدو اٹھا اٹھا کے کھایا کرتے تھے، اسی طرح سے مجھے بھی وہ بہت پسند ہو گیا. تو صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ انتہا درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ ایمان نہیں لائے، یہ قریش کی طرف سے یہ ایک وفد گیا تھا. بہرحال جب انہوں نے مدینہ میں جا کے جو ہے وہ دیکھا صورتحال کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اب عروہ بن مسعود ثقفی نے واپس آ کے قریش کو بتایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تم لڑنے چلے ہو، اللہ کی قسم میں تو وہاں دیکھ کے آیا ہوں مدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد ان کے صحابہ کی صورتحال کو. میں نے کیسر و کسریٰ کے دربار بھی دیکھے، رومن امپائر، ایرانیوں کے شہنشاہ بھی میں نے دیکھے، لیکن کوئی اپنے بادشاہوں کی اتنی عزت نہیں کرتا جتنا کہ اصحاب محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں. اللہ کی قسم ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے اس کو اپنے جسم پہ مل لیتے ہیں. تو تم کس قوم سے لڑنے کے لیے نکلے ہو، کس قوم سے لڑنے کے لیے نکلے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت یہ بہت ضروری ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت بیسیکلی بنیادی طور پہ دین کے ساتھ محبت ہے، بنیادی طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے. اس لیے قرآن مجید جو ہے اس کو بہت زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے، اللہ کی محبت کو بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھی. ایک اور روایت میں ہے غزوہ بدر کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ صحابہ کی صفیں سیدھی کروا رہے تھے. ایک طرف مسلمانوں کا لشکر، دوسری طرف جو ہے وہ کفار کا لشکر. اب ایک صحابی جو ہے وہ صف میں آگے کھڑے تھے جن کا نام سواد تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو ہے وہ تیر تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسے کیا کہ صف کے درمیان میں کھڑے ہو، سیدھے ہو کے کھڑے ہو. تو وہ فوراً بول پڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو قصاص چاہیے، مجھے تو بدلہ چاہیے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اچھا. تو اللہ کے رسول نے وہ تیر ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ چلو جتنا تمہیں میں نے چبویا اتنا تم مجھے بھی چبو لو. تو کہنے لگے اللہ کے رسول ایسے نہیں، جہاں آپ نے مجھے تیر لگایا ہے تو میرے جسم پہ تو کپڑا نہیں تھا، تو آپ نے تو کرتا پہنا ہوا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا اور کہا کہ چلو اب جتنی تکلیف مجھ سے پہنچی ہے اتنی تکلیف مجھے پہنچا لو. تو وہ فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لپٹ گیا اور آپ کے بوسے لینے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول بس
اب میدان جنگ لگا ہوا ہے، سجا ہوا ہے، کیا معلوم کہ اللہ کے پاس حاضری ہو جائے. تو میں نے چاہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حاضری سے پہلے میرا جسم آپ کے جسم سے مس کر جائے. تو میں نے تو اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا تھا، بہانہ تراشا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے برکت کی دعا دی، وہ پھر وہ بدر کے اندر شہید بھی ہو گئے، بدر کے شہداء میں سے تھے. اسی طرح سے ہمیں بہت سارے صحابہ کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس طرح سے مطلب اطاعت تو خیر بڑی بات ہے، کہ وہ معاملات کہ جن میں شاید اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، لیکن اس میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری، یہ آپ کے ننہال میں سے تھے، ان کے ہاں قیام فرمایا. تو ان کے ہاں جو ان کا گھر تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، وہ مطلب ایک اس کے اوپر فلور بھی تھا، جیسے ہمارے ہاں ڈبل سٹوری ہوتا ہے، ایک گراؤنڈ فلور تھا اور ایک اس کے اوپر ایک کمرہ سا بنا لیتے تھے. پرانے زمانے میں بھی یہ تھا، 2 منزلہ مکان ہوتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ میں نیچے ہوں گا کیونکہ ملنے والے لوگ آ رہے تھے، تو اگر مجھے آپ اوپر فرسٹ فلور کے اوپر پہنچا دیں گے تو اب ظاہری بات ہے جو مدینہ میں لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ملاقات کے لیے آ رہے ان کو تکلیف ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رک گئے. اور یہ دونوں میاں بیوی تھے، ام ایوب انصاری، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہما، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوتے تھے. تو حضرت ابو ایوب انصاری پہلی رات ہی کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں اور اللہ کے رسول ہمارے نیچے ہیں، یہ تو پاسبل نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو وہ اپنے اس کمرے کے ایک کونے میں ساری رات انہوں نے گزاری. صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہم آپ سے بلند ہوں. اب ظاہری بات ہے یہ اس معنی میں تو کوئی گناہ کی بات تھی ہی نہیں. تو اللہ کے رسول یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ نیچے ہوں اور ہم آپ کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہوں چھت کے اوپر، یہ تو ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے بہت اصرار کیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلی منزل پہ تشریف لے گئے اور وہ نیچے اپنا رہنے لگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا، وہ بھی صحیح روایت ہے. کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ہیں، کہنے لگے یا یہ سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. یہ سوال کیا تھا کہ آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو انہوں نے یہ سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں. کسی نے ان سے صحابی سے، کسی تابعی نے سوال کیا. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا ہوں لیکن اللہ کے رسول مجھ سے بڑے ہیں. مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تو پوچھ رہے تھے کہ عمر میں بڑے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے عمر میں تو وہ بڑے تھے، لیکن انہیں یہ کہنا مناسب نہیں لگا کہ میں یہ کہوں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہوں. تو اس طرح سے جواب دیا کہ دیکھو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں. تو صحابہ کرام کی جو تعظیم تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو بہرحال وہ حد درجے ہمیں ملتی ہے، روایات کے اندر حد درجے ملتی ہے. بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بیٹھے ہوتے تھے مجلس کے اندر، تو ایسے خاموشی سے بیٹھے ہوتے تھے کہ جیسے ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، اور اگر ذرا بھی وہ ہلیں گے تو وہ پرندے جو ہے وہ اڑ جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تعظیم، یہ محبت، یہ مطلوب ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. لیکن اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی مطلوب ہے. بہت سے بھائی سوالات کر رہے تھے میلاد النبی کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دن میں پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک اسوہ چھوڑ دیا کہ آپ نے اس دن میں روزہ رکھا. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو اگر ہم اس دن میں روزہ رکھ لیں ایک شکرانے کے طور پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت، تو یا اللہ ہم اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ جیسے آپ کے نبی نے
اس کا شکر ادا کیا، ہم بھی شکرانے کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں، تو یہ اسوہ ہمیں ملتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی، دیکھیں خوشی تو ظاہری بات ہے بندہ مومن کو کیوں نہیں ہوگی، ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی ہمیں خوشی نہیں ہوگی، کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں خرافات میں نہ پڑ جائیں، جیسا کہ اب بہت سے اہل علم نے، جیسے ابھی کل پرسوں ہی میں ایک بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھنے والے ایک مفتی صاحب، ان کا ایک بیان سن رہا تھا کہ ہمارے ہاں اب لوگوں نے جھنڈیاں لگانے، پہاڑیاں بنانے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ شرک والی نعتیں پڑھنے، اور اب تو یہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ ماڈلز جو ہے وہ لا کے سٹیج کے اوپر بٹھا دی جاتی ہیں میلاد النبی کے موقع پہ، تو ان چیزوں کو جو ہے وہ میلاد النبی بنا لیا، حالانکہ یہ خرافات کی قبیل سے ہیں۔ اب سارا دن نعتیں پڑھے اور آپ جمعہ کی نماز ضائع کر دیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہم نے کرنا ہے، نعت بھی پڑھنی ہے، لیکن ایسی نعتوں کا انتخاب کریں کہ جس میں شرک نہ ہو، درود شریف کا اہتمام کریں، پھر سیرت کا مطالعہ کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حد درجے اتباع، اس کی کوشش کریں۔ باقی یہ جو روپیہ پیسہ وغیرہ ہم ضائع کر دیتے ہیں، صحیح بات یہی ہے، ضائع کر دیتے ہیں، کہ بچوں نے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں گلیوں میں بنائی ہوتی ہیں، کبھی آپ جا کے دیکھیں، اور اس میں انہوں نے اپنے کارٹونز اور اپنے ٹائز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں۔ اب اس کے بجائے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتائی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو بچوں کو ہم اس رستے پہ نہ لگائیں کہ وہ ہم ان کو بھکاری بنا دیں، کہ وہ رسی لے کے کھڑے ہیں اور ایک ٹوپی ہاتھ میں پکڑی ہے اور چندہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کی کہ ہم کیا کریں، کچھ اپنے محلے میں اگر غریب غربا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی کہ جو کچھ ہوتا تھا اللہ کے رستے میں نکال دیتے تھے، تو وہی پیسہ جو ہم ان رسموں کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اب دیکھیں نا کہ یہ پوری ایک مارکیٹ بن گئی، جس طرح 14 اگست کی مارکیٹ تھی، اب چائنا نے بھی کیا کیا، میلاد النبی کے حوالے سے طرح طرح کی جھنڈیاں اور جھنڈے اور پتہ نہیں کیا کچھ مارکیٹ میں لا رکھا ہے، وہی پیسہ جو ہم ان جھنڈے جھنڈیوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں، اسی کو ہم غربا کے اوپر تقسیم کر دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے صدقہ کر دیں، اور نہ صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ خوشی ہوگی کہ وہ پیسہ غریبوں پہ لگے، بھوکوں کو کھانا کھلایا جائے، پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ کتنی غربت ہے، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، لوگوں کے پاس اپنے گھر کا جو ہے وہ مکان کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم وہ پیسے جو ہے وہ اسی طرح سے اڑا دیں خرافات کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا، محبت کا اظہار کرنا، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا، لیکن منانی کیسے ہے؟ ویسی جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، اتباع کے راستے سے، آپ کی فرما برداری کی راستے سے، ان طریقوں سے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوتی ہے، انہی طریقوں سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانی، نہ کہ ایسے طریقوں سے جو فضول خرچی والے ہیں، جو اسراف والے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ جو ہے وہ شیاطین کے بھائی ہے۔ اور فضول خرچی کسے کہتے ہیں؟ ایسی جگہ پیسہ لگانا جس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا کا نہ دین کا، کسی غریب کے کام آ جائے، کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بس سوچنی چاہیے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔